سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، ٹھیک ہے. اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت کتاب کو کھولنے والی ہے، یہاں سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے. اب یہ سورت تقریباً دن میں 48 مرتبہ نارملی جو بندہ سنت فرائض پوری کرتا ہے نا 5 نمازوں کی، تو 48 بار تو وہ لازمی پڑھتا ہے. اسی طرح بچپن سے لے کے اب تک جب نماز فرض نہیں بھی ہوئی تھی نا، تب سے گھر والوں نے یا قاری صاحب نے امام صاحب نے سکھا دی، پتر نماز یاد کر لو. وہ یاد کر لی تھی، پڑھتے رہے. ابھی بھی کوئی فوت ہوتا ہے، دوست احباب جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، ختم پاک ہوتا ہے وہاں بھی فاتحہ. یعنی اس سورت کو ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر اس پہ آپ غور کریں نا تو سورہ فاتحہ اصل میں ایک دعا ہے، ایک اللہ کی بارگاہ میں عرضی ہے، ریکویسٹ ہے. یعنی ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمد سے لے کے والضالین تک، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہم ایک عرض کر رہے ہیں. پر شاید ہم نے آج تک یہ سوچا ہی نہیں کہ یار ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. میں بھی آپ میں سے کئیوں کو ترجمہ بھی آتا ہو، لیکن ترجمہ آنا یہ کمال نہیں. بات یہ ہے کہ اس بات کے اندر اس ترجمے میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں. ذرا غور کیجئے سورہ فاتحہ کے اوپر. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے. یعنی سب سے پہلے اللہ پاک کی تعریف ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد اس کی تعریف مزید بڑھتی ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربانہ، بڑا رحم فرمانے والا. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین. اس کی تعریف کرنے کے بعد نا ہم اس کی بارگاہ میں ہینڈز اپ کر دیتے ہیں کہ مولا ہم کچھ بھی نہیں، وہ جس دن فیصلہ ہونا ہے نا اس دن کا مالک تو ہی ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مطلب ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بالکل عاجز کر کے مولا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے تو نہیں عطا فرمانا ہے، تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. پھر یہ اتنا کچھ کہنے کے بعد ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، یہ دعا ہے. شروع میں ساری دعا نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے. تو حدیث مبارکہ میں جو مفاہیم ملتے ہیں علماء فرماتے ہیں اصل میں اللہ پاک قرآن پاک شروع ہوتے ہی بندوں کو رب سے مانگنا کیسے ہے اللہ وہ طریقہ بتا رہا ہے کہ جب بھی تم میری بارگاہ میں آؤ نا تو سب سے پہلے میری تعریف کرو، اس کے بعد میری شان بیان کرو، پھر اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. مولا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں، جو بھی کرنے والا تو ہی ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی خالق ہے. اگر اسی چیز کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے محلے میں گلی میں کوئی فقیر آتا ہے مانگنے والا بھکاری، تو کیا کرتا ہے وہ دروازے پہ دستک دیتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو. جب گھر سے کوئی بندہ باہر جاتا نا، کوئی بڑا بندہ ہے نا، تو کیا بولتا ہے جناب تہاڈی کوٹھی وس دی رہے، گھر والوں دی خیر ہوئے، آپ کے بچے جئیں. وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے. کیوں؟ آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے. جب آپ کا دل تھوڑا خوش ہوتا نا یار چلو جنجدہ بھی ہے، دعاواں تے دینے چلو 10 20 دے ہی دئیے، تو تعریف کرنے کے بعد وہ دیتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ بھی سورہ فاتحہ کے اندر فرما رہا ہے کہ میرے بندو جب میری بارگاہ میں آؤ، میں رب ہوں، مجھے تعریف کی لالچ کوئی نہیں، پر اصل میں تعریف کے لائق ہوں ہی میں. اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق ہے ہی نہیں. تو جو تعریف کے لائق ہے اسی کی تعریف کی جائے. تو اس نے طریقہ بتا دیا ایسے کرو. پھر اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو آیت مبارک ہے اس کو ذرا سمجھیے گا. ہم کہتے ہیں، میں 2-3 طرح اس کا مفہوم سمجھاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یا یوں کہہ لیں ہمیں صراط مستقیم سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. یوں کہہ لیجیے مولا ہمیں سیدھے رستے کی استقامت عطا فرما، یا مولا جس رستے پہ ہم ہیں ہمیں اس رستے پہ ثابت قدمی عطا فرما. یہ مفہوم بن رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. مولا ہم جس رستے پر استقامت کی دعا کر رہے ہیں یہ تیرا ان بندوں کا رستہ ہے کہ جنہوں نے تجھے راضی کر کے تجھ سے انعام لے لیا. گویا اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے رستے پر چلا. واضح الفاظوں میں ہم اللہ سے گویا یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مولا ہم آنا تجھ تک چاہتے ہیں، پر ہم ڈائریکٹ تجھ تک نہیں آ سکتے. ہم تجھ تک آنا چاہتے ہیں پر سیدھے تجھ تک نہیں آ سکتے. تو مولا اپنے وہ بندے جو تیری بارگاہ میں ہم سے پہلے قبولیت کا درجہ پا چکے، تجھے راضی کر چکے، جو تجھ تک پہنچ چکے ہیں، مولا ان بندوں سے ہمیں ملا دے. گویا ہم یہ دعا اللہ سے کر رہے ہیں. جس معاشرے میں اور آپ جی رہے ہیں،
بہت سے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے، یار ڈائریکٹ اللہ کو منگو، سیدھا رب کو منگو، کہے دے وسیلے دی لوڑ نہیں، کہے دے نال جان دی درباراں تے جان دی لوڑ نہیں، کہ اللہ والے کو جان دی نہیں، سیدھا اللہ کو منگو۔ لیکن اسی بندے کی اگر نماز دیکھیں تو وہ بھی اپنی نماز میں یہی دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے مولا مجھے اپنے ان بندوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ ہمیں وہ کہتا ہے کہ اللہ سے مانگو، اور خود کہہ رہا مولا مجھے اس بندے کے راستے پہ چلا جو پہلے تیرے پاس پہنچ چکا، تاکہ اس راستے پر چل کر میں تجھ تک آؤں۔ تو گویا حقیقت میں بندہ اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہا ہے مولا آنا تجھ تک چاہتے ہیں، پر پہلے اپنا کوئی عبداللہ ملا جو تیرا بندہ ہے، جو تیرا ولی اللہ ہے، تاکہ ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، وہ ہمیں تجھ تک پہنچا دے۔ اور یہ نہ تو میں نے قرآن میں آیت لکھی ہے نہ آپ نے رکھی، یہ آیت اللہ پاک نے خود قرآن میں نازل کی۔ ذرا غور کرو، ایک بندہ کہہ رہا ہے جناب اللہ والے کو نہ جاؤ، اللہ والے کو جانا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نماز کے اندر یہ آیتیں خود رکھوا کر میرے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث ہے کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ اگر جو کہتا ہے نا کہ یار اللہ والے کو نہیں جانا چاہیے تھا، تو ان کو چاہیے پھر اس آیت کو نکال دیں، وہ یہ کہیں یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراطک، ہمیں اپنے راستے کی ہدایت دے، انعمت علیہم والی بات چھوڑ دے۔ پر جب یہ آیت اگر آپ نکال دیں گے سمجھو آپ بھی دین سے باہر چلے گئے، آپ نماز سے باہر چلے گئے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور ساتوں کی ساتوں آیتوں کو پڑھنا واجب ہے۔ تو اب جو بندے کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تو وہ سوچ لیں، دیکھ لیں، رب نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ جب تک تم میرے بندوں کے راستے پہ چلنے کی دعا نماز میں نہیں کرو گے میں تمہاری نماز قبول نہیں کروں گا۔ ہماری نماز کی قبولیت ہی اللہ کے نیک بندوں کے راستے کی دعا مانگنے پر موقوف کر دی گئی۔ اگر اس بات کو لوگ سمجھیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ ساتھ ہی ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور جو گمراہ ہو گئے اور جو راستے سے بھٹک گئے جن پہ تو نے غضب فرمایا مولا ان کے راستے پہ نہ چلا۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ پہ غور کرتے پتہ چلا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔ انعام اللہ کی نعمت ہے، جن پہ تو نے نعمتیں فرمائی، انعام فرمائے۔ اب وہ انعام یافتہ بندے ہیں کون سے، کبھی اس پہ بھی غور کر لیتے ہیں۔ اب نعمت ہے کیا؟ اگر آپ نعمت سے یہ مراد لیتے ہیں بھئی پھل فروٹ بھی اللہ دی نعمت نے، آج کل بڑا پھل آیا ہوا ہے تو پھل کھانا بھی تو رب کی نعمت ہے، تو اگر ہم نعمت مراد لیں تو پھر اگر پھل اس سے مراد لیتے ہیں آپ تو اس کا مطلب ترجمہ یہ بن جائے گا کہ مولا ہمیں کسی اچھے پھل والے کے پاس لے جا۔ اگر نعمت سے مراد کھانا پینا ہے تو آیت کا مطلب یہ بن جائے گا مولا ہمیں کسی اچھے ہوٹل پہ لے جا جہاں اچھا کھانا ملتا ہو۔ اگر نعمت سے مراد لباس ہے تو اس کا مطلب یہ وہ اللہ میں ایسی دکان پہ لے جا جہاں لباس اچھا ملتا ہو۔ اور اگر نعمت سے مراد آپ صدارت یا وزارت عہدے لیتے ہیں تو آیت کا مطلب یہ بن جائے گا مولا ہمیں وزارت عطا فرما، حکومت عطا فرما۔ تو کیا یہ کوئی نعمتیں ہیں؟ یہ دنیاوی نعمتیں ضرور ہیں پر حقیقی نعمتیں یہ نہیں۔ تو حقیقی نعمتیں کیا ہیں؟ آئے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں بتائے گا نعمت کسے کہتے ہیں اور نعمت یافتہ بندے کون سے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ارے لوگوں سن لو، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، یہ لوگ جو اطاعت کرنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ انعم اللہ علیہم، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، صدیق ہیں، والشہداء، اور شہید ہیں، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء ہیں۔ تو گویا اللہ پاک نے بتایا نعمت کیا ہے، نبوت نعمت ہے، صداقت نعمت ہے، شہادت نعمت ہے، اور ولی ولایت جو اللہ کی طرف سے اللہ کسی کو دے یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ گویا اللہ نے 4 گروہوں کا ذکر کر دیا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی والوں کے ساتھ ہو جاؤ، نبوت جو نعمت ہے اس گروہ کے ساتھ ہو جاؤ، صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ، شہداء کے ساتھ ہو جاؤ، اور صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جو بندہ ان میں سے کسی ایک گروہ کا بھی انکار کرتا ہے وہ ایمان پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے۔
اللہ قرآن میں کہتا ہے ان لوگوں پہ میں نے انعام کیا. ہم بار بار دعا کرتے ہیں مولا ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پہ تو نے انعام کیا. تو رب تو قرآن میں واضح لفظوں میں فرما رہا ہے کہ یہ 4 گروہ ہیں جن پہ میں نے انعام کیا. اب نبوت بظاہر ختم ہو چکی ہے, اب نبی کوئی نہیں آئے گا. صداقت بڑا مرتبہ ہے, ہر بندہ حاصل نہیں کر سکتا. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں گناہوں کا انبار چلا ہوا ہے. شہادت تو جو شہید ہوتا ہے وہ جنگ میں جاتا ہے وہی شہید ہوتا ہے, پر اللہ کے ولی وہ ہیں جو اس وقت بھی دنیا میں ہیں, جب تک دنیا قائم رہے گی ولی موجود رہیں گے. تو اللہ پاتا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہے؟ ہدایت والے. تو جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ ہدایت پہ ہو جائے گا. تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چل گیا کہ اللہ کی نعمت سے مراد ہدایت ہے. نعمت سے مراد کیا جی؟ ہدایت. جس کو رب کی نعمت ہدایت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا, تو جنہوں ہدایت نہیں ملی وہ گمراہ ہو گیا. تو پتہ چلا کہ نماز بھی ہدایت ہے, کیونکہ نماز آئی ہدایت کے لیے. تو نماز آئی ہدایت کے لیے, روزے آئے ہدایت کے لیے, زکوٰۃ آئی ہدایت کے لیے, حج آیا ہدایت کے لیے, رسول آئے ہدایت کے لیے, نبی آئے ہدایت کے لیے, صدیق آئے ہدایت کے لیے, شہید آئے ہدایت کے لیے, مسجدیں ہیں ہدایت کے لیے, جامعات ہیں ہدایت کے لیے, علماء ہیں ہدایت کے لیے, اللہ کے ولیوں کے آستانے بھی ہدایت کے لیے. تو ہدایت کیا ہے؟ اگر اس پہ بھی غور فرما لیں, ہدایت کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں جی؟ تو اسی نا بڑے مٹھے لوگ ہیں, تھا اسی بولیا کرو. کتنی قسمیں جی ہدایت کی؟ 2. ایک ہے اراءۃ الطریق, جس کا مطلب ہے رستہ دکھانا. ایک ہے ایصال الی المطلوب, منزل تک پہنچانا. رستہ دکھانا بھی ہدایت اور منزل تک پہنچانا بھی ہدایت. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. جیسے آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں کوئی بزرگ بندہ کھڑا ہے, وہ کہتا ہے پتر میں نا 100 والے دے اڈے تک جانا ہے, تو میں کیویں جاواں؟ تو آپ کہتے ہیں بابا جی سیدھی گلی جان رہی ہے, سیدھے سے ٹرے جاؤ, نہ سجے ہوئے ہو نہ کھبے, تسی اگے جاؤ گے تو مین روڈ آئے گا, وہ 100 والے دا اڈے دا سٹاپ جی. اب اگر بتائیں وہ بابا جی آپ کے اس بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے تو کیا اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے؟ پہنچ جائیں گے. تو گویا آپ کو ہدایت دے دی, وہ منزل تک پہنچ گئے. لیکن دوسرا ہی بندہ کھڑا ہوتا ہے, اس کے پاس بائک ہے, وہ کہتا ہے بابا جی بڑے ماڑے بندے نے یار, کہ نہ ٹور کے جان گے, بزرگوں میرے نہ ببو. وہ بٹھاتا ہے اور انہیں بالکل اڈے پہ چھوڑتا ہے روڈ پہ, سرکار اے جے منزل, اے 100 والے دا اڈا ہے. ایک بندے نے بتانا بھی ہدایت کہ اس رستے پہ چل کر تو چلے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا. ایک بندہ پکڑ کے وہاں تک لے جاتا ہے. تو ذرا سن لیجئے, دین اسلام کے 2 بازو ہیں, ایک ہے علماء, ایک ہے اولیاء. دین اسلام کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ایک علماء ایک اولیاء. علماء کا کام بتا دینا ہے, اولیاء کا کام پہنچا دینا ہے. علماء بتا دیتے ہیں بھی حلال حرام یہ ہے, تو ولی اللہ تو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں, ان ماضی تک. اس کو یوں بھی سمجھ لیں, شربت سندل ایک بڑا گرمیوں کا مشروب ہوتا ہے, ہر بندے نے نہیں پیا ہوتا, لیکن جس بندے نے پیا ہے, تو جس نے نہیں پیا وہ پوچھتا یار شربت سندل کینجدا ہوتا ہے؟ وہ کہتا یار بڑا میٹھا ہوتا ہے, فرحت بخش ہوتا ہے, جب بندہ پیتا ہے تو بندے کو سکون و ٹھنڈک ملتی ہے. اب اس بندے نے اسے بتایا تو ہے, اس نے پیا نہیں, پر کچھ نہ کچھ اسے محسوس ہو گیا ہے کہ شربت سندل کیسا ہوتا ہے. لیکن وہ کسی حکیم کے پاس جائے, کسی جاننے والے کے پاس جو نبض شناس ہے, اس سے بولے جناب شربت سندل کیسا ہوتا ہے, تو بولے گا بیٹھو, اس سے نکال کر ایک گلاس بنا کر پلائے گا, بولے گا اب پی کے دیکھو کیسا ہے. تو یوں سمجھ لیں علماء ساری زندگی بتاتے رہتے ہیں کہ شربت سندل میٹھا ہے میٹھا ہے, پر اولیاء پلا کے بتاتے ہیں چکھ لو میٹھا ہی میٹھا ہے. تو علماء کا وجود باعث برکت ہے, باعث نعمت ہے. یہ یاد رکھیے گا, اگر علماء نہ ہوں تو بارش ہونا بند ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ علماء کی برکت سے اللہ زمین پہ بارشیں برساتا ہے, فصلوں میں اللہ رونقیں لے کے آتا ہے. چونٹیاں اپنی سوراخوں کے اندر, مچھلیاں اپنے پانی کے اندر رب سے علماء کی لمبی صحت کی دعائیں کرتی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اللہ ان کی برکت سے ہمیں رزق عطا فرماتا ہے. لیکن دیکھیں ایک بندہ ایسا ہو جو آپ کو توحید کی میں پلا دے, رسالت کا نشہ چڑھا دے, ارے حجاب اٹھا کر جلوہ یار دکھا دے, اسی کو مرد پیر فقیر اور مرد کلندر کہا جاتا ہے. جو رب تک پہنچاتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے, وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے, اسی کو پیر کہا جاتا ہے. اور انہی کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ, یہ سچے ہیں, کونوا مع الصادقین, جو میرے بندے سچے ہیں ہدایت والے ہیں ان بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہدایت جو ہے
یہ اصل میں ہمارے لیے مین نعمت ہے جس کی ہم دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو وہ کن کا راستہ ہے؟ اللہ کے نیک اولیاء کا، نیک بندوں کا۔ ان کے لڑ لگ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے، ان سے دور ہو جائیں گے تو دنیا سے بھی دور، آخرت سے بھی دور۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہمیں جب اس طرف اشارہ دے دیا، اگر ہدایت چاہتے ہو تو میرے نیک بندوں کے پاس آؤ، میرے اللہ والے جو ہیں یہ تمہیں میرے تک لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ جب تم اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دو گے تو اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اس کے اپنے پیر کے ہاتھ میں، اور اس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں، اور میرے نبی کا ہاتھ میرے رب کے ہاتھ میں۔ یہ ہمارا سسٹم ہے۔ اللہ تک جانا ہے تو پہلے ولی تک جاؤ، ولی تمہیں رسول تک پہنچائے گا، رسول ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ یہ ڈائریکٹ جانے والے بھائی پتہ نہیں کہاں سے آگے۔ بعض لوگ پھر بڑے اعتراض کرتے ہیں۔ اب مثال ہے کسی کے ذہن میں بات آئے، جناب کو سوال کر ہی دے کہ مدنی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا اللہ کافی نہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے میں کافی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہاں جی اللہ کافی ہے۔ جب اللہ کافی ہے تو آپ کسی اور طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ولیوں کے پاس کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ لوگوں کو ولیوں کا ایڈریس کیوں دے رہے ہیں؟ تو میں بولوں گا بھائی اللہ کافی تو ہے، لیکن اللہ نے خود ہی فرمایا ہے میں کافی بھی ہوں، میں وافی بھی ہوں، میں شافی بھی ہوں۔ اللہ صرف کافی نہیں ہے، اللہ کی بہت صفات ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک اگر جانا ہے تو اس کا صحیح ایڈریس تو پتہ کرو۔ منزل تک جانے کے لیے منزل کے اسباب ہوتے ہیں۔ آپ نے لاہور جانا ہے، لاری اڈے جائیں اور جا کر اسلام آباد والی گاڑی میں بیٹھ جائیں تو لاہور پہنچ جاؤ گے، وہ تو آپ کو اسلام آباد لے جائے گی۔ تو جی لاہور کا راستہ یہ والا ہے، آپ وہاں سے بیٹھے گجرانوالا کی گاڑی میں تو کیا پھر بھی لاہور پہنچ جائیں گے؟ وہ گاڑی گجرانوالا جا کے سٹاپ کر دے گی، آپ کہے گے جی میں نے تو لاہور جانا ہے، وہ بولے گا جناب ایس گڈی نے لاہور جانا ہی نہیں، اس کی تو منزل یہاں تک ہے۔ مطلب اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو لاہور جانے والی گاڑی میں بیٹھیں گے تو وہاں پہنچائے گی۔ تو اللہ تک جانا ہے تو اللہ کے لیے جانے کا راستہ کون سا ہے؟ وہ قرآن کا راستہ ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ 6واں پارہ اٹھا کے دیکھو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اگر مجھ تک آنا ہے تو میری طرف آنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ قرآن کے واضح لفظ ہیں۔ اچھا بڑے لوگ نا ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نا اتھے وسیلے دا لفظ ہے، تسی کہندے ہو اللہ وال جان دا ذریعہ تلاش کرو، تو قرآن سے ذریعہ دا لفظ ہی نہیں ہے۔ او خدا کے بندے، تم نے اردو پڑھی ہو تو اردو میں جب ہم عربی کے لفظ کا ترجمہ کریں گے تو وسیلے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ذریعہ۔ آپ نے چھت پہ جانا ہے، سیڑھیاں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بغیر سیڑھی کے چھت پہ جا سکتے ہیں؟ تو سیڑھیاں کیا بنی؟ وسیلہ، ذریعہ چھت پہ جانے کا۔ تو اگر اللہ تک جانا ہے تو اللہ کہتا ہے وسیلہ تلاش کرو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے قرآن پڑھا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ۔ ہم نے کہا اچھا جی دوڑتے ہوئے آئیں، لوگ دوڑنے لگ پڑے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے بندوں کدھر؟ کہا مولا تو نہیں کہا تیری طرف آؤ، دوڑ کے آؤ، ہم دوڑ کے آ رہے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے آؤ ضرور پر بے سرے نہ ہو، جب میری بارگاہ میں آنا ابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ وسیلہ تلاش کرو، آگے آگے وسیلہ ہو، تم اس کے پیچھے ہو، پھر وہ وسیلہ تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، نہیں یقین تو ابھی اٹھا کے بندہ کو دیکھ لے۔ قرآن میں واضح لفظوں میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ کی طرف آؤ تو اللہ کی طرف کسی وسیلے کو تلاش کر کے آؤ، وسیلے کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں نہ آؤ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤ، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، میں آپ کو قرآن کی آیت بتانے لگا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا ہمیں وسیلہ کیوں ضروری ہے، کسی نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا کیوں ضروری ہے، اللہ کے اولیاء کی ضرورت کیوں ہے۔ آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ کی دعا میں صراط مستقیم کا لفظ آ رہا ہے، اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، صراط مستقیم۔ جب اللہ پاک نے قرآن کو شیطان کو جنت سے نکالا نا تو شیطان نے رب سے وعدہ لیا، کیا لیا؟ کہ اللہ مینوں موت نہ دیں، قیامت تک میں زندہ رہواں تو تیرے بندیاں تے میں قابو پاواں گا، تیرے جو بندے تیری طرف آئیں گے نا، قرآن کے الفاظ ہیں سورہ آراف آیت نمبر 16، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ شیطان کے الفاظ ہیں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اور ہم دعا مانگ رہے اہدنا الصراط المستقیم۔ شیطان نے جو رب سے بات کی نا اس میں بھی صراط مستقیم کا لفظ آ رہا ہے، ہم جو رب سے دعا کر رہے ہیں اس میں بھی صراط مستقیم کا لفظ آ رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ شیطان اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا اللہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ضرور بیٹھوں گا، کہاں پر؟ لہم، ان لوگوں کے لیے جو تیرے بندے ہوں گے، کہاں؟ صراطک المستقیم، وہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے نا تیری طرف آنے والا، میں وہاں پہ گھات لگا کے بیٹھوں گا۔
جیسے رات کے وقت لوگ چھپ کر چور ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ بندہ آئے انہوں پھاڑ لیں گے لوٹ لیں گے، تو شیطان کہتا ہے میں اس رستے پہ بیٹھوں گا اور جو بندہ تیری طرف آئے گا اسے لوٹ لوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا؟ کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے طرف آنے والے تمام بندوں کو اغوا کر لوں گا۔ اللہ نے کیا سب کو کر لے گا؟ کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مولا میں سب کو اغوا کروں گا پر جو تیرے مخلص بندے ہیں، تیرے جو نیک بندے ہیں انہیں میں اغوا نہیں کر سکوں گا۔ اب ذرا غور کیجئے میرے دوستو، شیطان بیٹھا ہوا ہے صراط مستقیم کے اوپر، آپ اکیلے جا رہے ہیں، وہ کتا بن کے بیٹھا ہوا ہے، ڈاکو بن کے بیٹھا ہوا ہے، اکیلے جاؤ گے تو وہ لوٹ لے گا۔ اس کو اس ایگزامپل سے سمجھے، ایک ضلع کے اندر نا، سیالکوٹ ضلع ہمارا، اس کا جو سب سے بڑا افسر ہوتا ہے نا وہ ڈی سی ہوتا ہے، جو پورے ڈسٹرکٹ کو سنبھالتا ہے۔ اب اس کی کوٹھی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر گارڈ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کتے بھی رکھے ہوتے ہیں، کیوں؟ اسے خطرہ ہے کہ بندہ کار حملہ نہ کر دے، راتی چور نہ آ جانا۔ اب خون خار کتے ہوتے ہیں، اگر آپ کو ڈی سی سے کوئی کام ہے نا، آپ گھر میں جائیں گے، جیسے ہی انٹر ہوں گے وہ کتے بھونکنے لگ پڑیں گے، اور اگر اندر چلے بھی جاؤ گے تو میں کاٹ کھائیں گے۔ لیکن اسی گھر کے اندر ایک چپڑاسی ہے، وہ جھاڑو پھیرتا ہے، صفائی کرتا ہے، وہ دن بھر جا رہا ہے آ رہا ہے، لیکن کتے اس پہ نہیں بھونک رہے، اسے نہیں کاٹ رہے۔ کیوں؟ کتوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے مالک کا وفادار ہے، اس کا بار بار دن میں 20 بار ہمارے مالک کے پاس آنا جانا ہے۔ تو جب آپ اس چپڑاسی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے اس گھر میں داخل ہوں گے نا، کتے آپ پر بھی نہیں بھونکیں گے۔ کتے دیکھیں گے یار یہ بندہ اس بندے کے ساتھ آ رہا ہے جس کا ہمارے مالک کے پاس روز آنا جانا ہے، جو ہمارے مالک کا غلام ہے۔ تو خدا کے بندوں کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے نا اور صراط مستقیم پہ چلو گے تو شیطان دیکھ لے گا یہ تو اللہ کا ولی ہے، اس کا روز اللہ کی بارگاہ میں آنا جانا لگا ہوا ہے، اور جو اس کے ساتھ ہے یہ اس کے ساتھ جا رہا ہے، تو آپ بھی شیطان کے حملے سے اللہ کے ولی کی برکت سے بچ جاؤ گے۔ تو وسیلہ اس لیے ضروری ہے۔ ہمارے پاس دین کا اتنا علم نہیں، قرآن کی 4 آیتیں دوں تو شاید آپ کسی ایک کا بھی ترجمہ کر پائیں، شریعت کے مسائل ہمیں صحیح معلوم نہیں تو کسی اللہ کے ولی کے پاس جب جاتے ہیں وہ قرآن سکھاتا ہے، قرآن کی ہدایت دیتا ہے۔ ولی کوئی اس لیے نہیں کہ جیسے جناب کوئی پار پا آتا ہے، بعض لوگ نا اس لیے بھی پیر و مرشد نہیں پکڑتے کہ یار پیر پڑھ لیا تو نماز پکی پڑھنی پینی ہے، اور پراؤ پیر نہ بھی پڑھو تو نماز پھر بھی پڑھنی پینی ہے۔ نماز کو پیر نے فرض کی ہے اور نماز تو رب نے فرض کی ہے، ہاں، لیکن پیر کے پاس جب جاتے ہو نا وہ نمازوں کا پابند بنا دیتا ہے، وہ بے نمازی کو بھی نمازی بنا دیتا ہے، وہ بھی دین سے دور ہے اس کو بھی دین میں لے آتا ہے۔ جس سے بچے ہمارے پڑھتے ہیں اسکولوں میں تو میتھ کے لیے الگ استاد ہوتا ہے جناب، ریاضی کے ساتھ ساتھ آپ نے اسلامیات پڑھنی ہے، اردو پڑھنی ہے، فزکس سائنس بایولوجی، ہر ایک الگ الگ استاد ہے۔ تو سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ آج کے دور میں پیر و مرشد ہے نا وہ بھی ہماری روحانیت کے استاد ہیں، وہ روحانیت کی روح کی کانٹ چھانٹ کروا کے روح کے اندر سے گندگی نکال کے اور رب کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ لیکن وہ بھی پیر کون ہو؟ جو اللہ والا ہو، بلا وجہ ہر ایک کو پیر نہیں مان لیا جائے۔ تو پیر و مرشد کا مقصد یہ ہے۔ اور ولایت کیا ہے اہل سنت کے نزدیک؟ ولایت کیا ہے سن لیجیے ذرا، ہم کسی ایرے غیرے کو اللہ کا ولی نہیں کہتے۔ آج کل ایک نیا فرقہ بنا ہوا ہے جناب، ایک نیا گروپ ہے ملنگ، اسی جناب علی دے ملنگا بھنگ پی کے جناب نعرے لگاتے ہیں علی کے، نماز کوئی نہیں پڑھنی، کوئی معاملہ نہیں، بس علی علی کا نام لے رہے ہیں، اور جس کا تم نام لے رہے ہو اس نے تو کبھی نماز چھوڑی نہیں اور تم نے کبھی نماز پڑھی نہیں۔ ملنگیت عجیب صاحب ہے۔ وہ جو لویا پایا ہے، جنہیں کوئی کلو لویا پایا ہے وہ چھوٹا ملنگ ہے، جنہیں 5 کلو پایا ہے وہ بڑا ملنگ ہے، جنہیں اس کو 10-15 کلو پا لیا وہ سب تو بڑا ملنگ ہے۔ ملنگیت اسلام میں کہیں نہیں، یہ عجیب بات ہے۔ اور عجیب عجیب رسمیں، کنگن پائے نے، پتہ نہیں کی پایا، مالا پائی ہیں، یہ شریعت میں کہیں نہیں ہے، اور منسوب کرتے ہیں مولا علی کی طرف۔ نہ علی نے بوٹی پیتی نہ پائیاں سن ونگاں، اور جھوٹی تہمت لائی علی تے پیڑی قوم ملنگاں۔ ملنگیت اسلام میں کہیں نہیں۔ اسلام میں کیا ہے؟ ولی ہیں قرآن پڑھ لو، متقی ہیں قرآن پڑھ لو، صالحین ہیں قرآن پڑھ لو، یہ ڈگری اللہ نے دی ہیں۔ ملنگیت کوئی ڈگری نہیں جناب، بس کپڑے کوئی نہیں پائے دے، عجیب ہول، بیٹھے ہیں ننگ دھڑنگ، نماز روزے سے تنگ، اور پیتے ہیں بھنگ، ہیں علی کے ملنگ۔ عجیب بات ہے، بھنگ بھی پینی ہے جناب، نماز ہی کوئی نہیں پڑھنی، پر ملنگ کی دیں علی دے۔ تو مولا علی تو وہ ہستی ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر تیر گیا پنڈلی کے اندر، تیر چبھ گیا، تیر نکالا گیا، لکڑی ٹوٹ گئی پر برچھی لوہے کی ہڈی میں پیوست ہو گئی، جب نکالتے تھے تو چیخیں نکلتی تھی، درد ہوتا تھا۔ آپ نے کہا چھوڑ دو، میں اسی کے ساتھ جلوں گا۔ کسی نے کہا جب یہ نماز پڑھیں گے نا اس وقت نکالنا۔ اب مولا علی نے نماز شروع کی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا پنڈلی میں تیر کی برچھی ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا علی یہ کیا ماجرا ہے کہ جب آپ نماز سے پہلے ہم ہاتھ لگاتے تھے آپ کی چیخیں نکلتی تھی، تکلیف ہوتی تھی،
تو نماز میں ہم نے نکالا، کو پتہ بھی نہیں چلا. آپ نے کہا خدا کی قسم تم نے کب تیر نکالا، کب نکل گیا مجھے پتہ نہیں چلا. لوگوں نے پوچھا حضور کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ میں کائنات کے خالق و مالک کے سامنے جا رہا ہوں، میرا جسم تھر تھر کانپتا ہے، اور جب میں نماز میں داخل ہو جاتا ہوں مجھے دنیا اور اپنا جسم تک بھول جاتا ہے، کیونکہ میں اس وقت رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. علی کی نماز تو یہ ہے. ہماری نمازیں کیا ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں جناب گاڑی کا فکر ہوتا ہے، جوتے کا فکر ہے، گھر کا فکر ہے، جا کے کھانا کیے، کار دکان تک کی صاحب ہے، گاہک نہ آگے ہون. ہماری نمازیں ایسی. اور جو باقی لوگ ہیں جو اپنے کو ملنگ سمجھ رہے ہیں وہ نماز پڑھ نہیں رہے، اور مولا علی نے کسی حالت میں نماز چھوڑی نہیں. تو اگر علی علی کا نام لینا ہے تو نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا، نام لینے والے کی بات بھی ماننی پڑے گی. اس کی بات کیا ہے؟ اس نے کبھی نماز چھوڑی نہیں. تو اس کو ہم ولی نہیں مانتے. ایسے لوگوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ ہمارے نہ ہم ان کے. اور ان لوگوں کی لوگ نا مثالیں دے کر جو نمازیں نہیں پڑھتے، گندے مندے ہوتی ہیں، سال ہو گئی بابا جی نہاتے ہی نہیں ہے، بڑے بڑے بال ہیں. اچھا ہماری عقیدتیں دیکھیں، یا خدا دی قسم ہے کوئی سر پہ ہاتھ مارو، ایسے ایسے لوگ دیکھے ہم نے بڑے اچھے پڑھے لکھے ان جاہلوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. کیا جی اس نے نہایا ہی نہیں سال ایک تو بڑا ولی ہو گیا. بدبو سے آ رہی ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، گھٹنوں تک بال آ رہے ہیں. اور میرے نبی کی شریعت یہ نہیں ہے. جو شریعت پہ چلے وہ ولی ہے. یہ کون سی ولایت ہے جب نہاتا نہیں؟ حضور نے تو فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. جو خود نہاتا نہیں ہے، جس کا اپنا پن صاف نہیں ہے، ظاہر باہر صاف نہیں، وہ آپ کو صاف کیا کرے گا؟ تو ولی تو وہ ہے جو خود بھی پاک صاف ہو، دل کا بھی صاف ہو، ہمارے دل کو بھی صاف کرے. تو ایسوں کی اگزامپل دے کے لوگ داتا گنج بخش علی حجویری پہ اعتراض کرتے ہیں، ایسوں کے نام دے کے بابا ملک شاہ ولی پہ اعتراض کرتے ہو، ایسوں کے نام لے کے امام شاہ ولی سرکار پہ اعتراض کرتے ہو. آؤ سنو، ہم ولی کسے کہتے ہیں؟ ہم ولی اسے کہتے ہیں جو کشف المحجوب لکھنے والا داتا گنج بخش ہو. ہم ولی اسے کہتے ہیں جو رب کے خزانے لٹانے والا نوشائے گنج ہو. ہم ولی اسے کہتے ہیں جو دین کی مدد کرنے والا معین الدین اجمیری چشتی ہو. ہم ولی اسے کہتے ہیں جو دین کو زندہ کرنے والا محی الدین ہو. ہم ولی اسے کہتے ہیں جو نظام مصطفیٰ قائم کرنے والا نظام الدین اولیاء ہو. ہم ولی اسے کہتے ہیں جو دین کا شمس و قمر بن کے شمس الدین ہو. ہم ولی اسے کہتے ہیں جو دین کی تجدید کرنے والا مجدد الف ثانی ہو. ہم اسے ولی کہتے ہیں. ایسے ولیوں کے درباروں پہ جانا شرک نہیں، عشق ہے، بدعت نہیں، محبت ہے، ارے گمراہی نہیں بلکہ اصل ایمان ہے. ہم تو ولی اسے کہتے ہیں کہ جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو، جس کا کان اذن اللہ ہو، جس کی زبان کلام اللہ ہو، جس کا ہاتھ ید اللہ ہو، جس کی دعا رضا اللہ ہو، جس کا ورد الحمدللہ ہو، اور جس کا ذکر سبحان اللہ ہو. ہمارے یا رسول اللہ یا زندہ باد. تو ہم تو ولی ان کو کہتے ہیں کہ جن کے پاس جا کے رب یاد آئے، جو ہمیں رب تک پہنچائیں. تو ایسے ولیوں کے پاس جانا یہ ہے عبادت. آج ہر جگہ پر نا دو طرح کے لوگ ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، اپنے علاقے میں دیکھ لیں، سارے ڈاکٹر آپ کو MBBS نہیں ملیں گے. کچھ اصلی بھی ہیں، کچھ نقلی بھی ہیں. کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس 4-5 سال لگاتا ہے، وہ ٹیکا لگانا آ گیا، ڈرپ لگانی آ گئی، کچھ دوائیوں کے نام یاد ہو گئے ہیں، وہ بھی گلی محلے چلے ڈسپینسری پا کے بھائی اندر میں ڈاکٹر ہوں. تو لوگ کی بھی کمال ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب. اسی طرح آپ علماء میں بھی دیکھ لیں، صحیح بھی اصلی بھی ہیں، نقلی بھی ہیں. اصلی سے مراد وہ جو واقعی بادشاہ ہیں، شریعت کو سیکھنے والے. کچھ وہ ہیں جنہوں نے دین نہیں پڑھا، بس کسی کے پاس رہ کے شاگردیاں اختیار کی، کچھ بیانات اچھے کرنا شروع کر دیے، لوگ ان کو بھی عالم سمجھ بیٹھتے ہیں. پھر وہ اپنے بیانوں میں ایسی ایسی کفریہ باتیں کرتے ہیں، لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ صرف بیان کرنا کمال نہیں، بیان وہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اسی طرح آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں، ڈاکٹرز ہے، میڈیکل ہے، انسانیت ہے، حکیمت ہے، کہیں پر بھی. تو اسی طرح اللہ کے جو اولیاء ہیں نا، ان میں بھی اصلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں. نقلیوں پر رب کی لعنت ہو، اور جو اصلی ہیں ان پہ رب کی رحمت ہو، اور وہاں پہ رب کی رحمت ہے. اب دربار پہ کیوں جاتے ہیں؟ کبھی اپنے آپ سے سوال کیجئے گا. اب سن لیں ہم جاتے کیوں ہیں وہاں پر. میرے نبی کی حدیث ہے، ان دا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں پر صالحین کا، نیک لوگوں کا ذکر ہوگا وہاں رب کی رحمتیں برستی ہیں. جہاں ان کا ذکر ہو وہاں رب کی رحمت برسے. تو جہاں وہ خود لیٹے ہوں وہاں رب کی رحمت نہیں ہوگی. تو اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم جا کے اللہ کے ولی سے مانگتے ہیں، ہم جا کے اللہ سے مانگتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر کسی کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ نے نہیں دینا، یا قبر والے بابے نے دینا ہے، یہ شرک ہے. دینا اللہ نے ہے، لیکن اللہ نے اس کے صدقے سے دے دینا ہے، اس کے وسیلے سے. کیوں؟ انہوں نے عبادتیں کی ہیں، مجاہدات کی ہیں،
اور رب کو راضی کیا ہے. تو ہم ایسے گناہ گار ہیں, ہم اگر دعا مانگیں تو ہم کہتے ہیں یار اس نیک بندے کے مزار پہ جاتے ہیں, یہ وہ جگہ جہاں رب کی رحمتیں برس رہی ہیں, مولا ہم اس کے پاس آ گئے ہیں, یہ تیرا بندہ ہے, اس کے صدقے ہمیں عطا فرما دے. تو اصل میں ہمارا مقصد بھی یہی ہے اور طریقہ بھی یہی ہے. آپ کسی بھی عام مسلمان سے پوچھ لیں, کسی کو پوچھے آپ ولی کے پاس کیوں جاتے ہیں, کیا اس کو خدا سمجھتے ہیں؟ بولا خدا دی قسم میں خدا نہیں سمجھتا, خدا تو ایک ہی ہے. لیکن وہاں جا کر جو لوگ سجدے کرتے ہیں نا, یہ غلط ہے. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, آپ تو عقیدہ میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں, پر دوسرے لوگوں کو ہم پہ کفر کے بدعت کے فتوے لگانے کا موقع ملتا ہے. اور صحیح طور پہ جو اہل سنت والا نا, وہ اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے. تو امام عشق و محبت کا طریقہ سن لیں. آپ نے فرمایا جب بھی کسی ولی کے مزار پہ جاؤ تو طریقہ کیا ہے, اس قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہو جاؤ, قبر کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ, چالیوں کو بھی نہ چومو, دور کھڑے ہو, جو کچھ تمہیں آتا ہے فاتحہ درود شریف وہ پڑھ کے اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو, اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے اصل طریقہ. اور ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ہم بچپن سے دیکھتے ہیں, اگر بچہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے تو باپ جاتے ہوئے سیڑھیوں کو چوم رہا ہے, دیواروں کو چوم رہا ہے. اب بچے کو تو نہیں معلوم کیوں چوم رہا ہے کیا ہے, تو بچہ بھی جناب چومنا شروع کر دیتا ہے. اب اسے اگر کوئی عالم نہیں ملا, کسی دین والے کے پاس نہیں گیا, تو وہ عقیدت میں یہاں تک جاتا ہے کہ وہ دربار میں سجدے کر رہا ہوتا ہے. اچھا پھر بھی ایک بات سن لیں, جو کوئی جا کے جھکتا بھی ہے نا, اگر کسی نے سجدہ کر بھی لیا ہے تو وہ بھی کافر نہیں ہو گیا. سجدہ وہ کہ جب کسی کو معبود سمجھ کر, خدا سمجھ کر کیا جائے تو وہ کافر ہوتا ہے. ویسے کسی کے سامنے جھکنا سجدے کی حالت میں یہ حرام ہے, گناہ گار ضرور ہے, وہ حرام کام کر رہا ہے, پر کافر نہیں ہوا. کافر بندہ تب ہی ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کرے گا, اور وہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. بھلے کم علم ہے جیسا بھی ہے, وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت کا نہیں کرتا, تو پھر کافر بندہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ سب کیا ہے, دین سے غفلت, دین سے دوری ہے, جس کی بنا پہ مسائل ہوتے ہیں. آخری مسئلہ سن لیں, میں اکثر دیکھتا ہوں, 1-2 بار پہلے بھی کہا ہے, جیسے ہی ہم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا دوسری اذان کے بعد, اب خطبہ جو ہے یہ دینا واجب ہے, سننا فرض ہے. آپ لوگوں پہ سننا فرض ہے. اب ہوتا ہے کیا, میں دیکھتا ہوں بعض لوگ نا وہ یہاں وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, شاید وہ مسجد کی لائٹیں گن رہے ہوتے ہیں, پنکھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جالے تو نہیں لگے ہوئے. سننا فرض کا مطلب فل توجہ ادھر ہو, بھلے آپ کو سمجھ نہ بھی آ رہی ہو, عربی میں ہوتا ہے, لیکن آپ پر سننا فرض ہے. اب اس دوران بعض لوگ آتے ہیں لیٹ, وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اوپر سے نام آگے آتے ہیں. تو حدیث میں فرمایا گیا کہ جمعے کے دن خطبے کے دوران جو شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آتا ہے, اتخذ جسرا الی جہنم, اسے چاہیے کہ وہ دوزخ کی طرف ایک پل بنا لے. گویا وہ بندہ جو پھلانگ کر جا رہا ہے نا, وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے, کہ کیونکہ آپ جب جائیں گے نا, جو بندہ توجہ سے بیٹھا سن رہا ہے, فرض پورا کر رہا ہے, اس کی توجہ بٹے گی, وہ آپ کی طرف دیکھے گا. تو گویا آپ نے اس کو بھی گناہ گار کیا, حالانکہ اس کو گناہ نہیں ہوگا, لیکن اس کا فرض توڑا, اور آپ خود بھی گناہ گار. اس بنا پہ جب خطبہ شروع ہو جائے نا, اور آپ مسجد میں آ چکے جہاں آواز ہے, تو بیٹھنے کی جگہ وہیں بیٹھ جائیں. جب ہم اقامت کرتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ سب اندر آ جاتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن خطبے کے دوران چلنا پھرنا, آگے پیچھے دیکھنا, یہ حرام ہے. بالکل نگاہیں بند کر کے توجہ سے ہاتھ باندھ کے سماعت فرمائیں. اس وقت اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے, اور 2 خطبوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے, اس وقت دعا کیا کرے دل میں, ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. اس وقت اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی, اس کو سمجھنے کی, اہدنا الصراط المستقیم کی جو بات ہم نے کی ہے, عمل کرنے کی اللہ پاک کو توفیق عطا فرمائے. اور جو اللہ والے حقیقی, اللہ ان کے لڑ سے لگائے, اور جو بدبخت لوگ انہیں بدنام کرنے میں لگے ہیں, اللہ ان کو بھی نیست و نابود فرمائے, اور ایسے لوگوں کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. دوسری اذان جو ہوتی ہے, جی یہ بھی سن لیں, بڑا اچھا بھائی نے سوال کیا ہے. اب میں دیکھتا ہوں آپ, کیونکہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ ہم سچے سنی ہیں, لیکن کبھی دیکھا ہو آپ نے, ہم جب اذان ہوتی ہے نا, ہم انگوٹھے نہیں چومتے دوسری اذان کے اندر, کیونکہ دوسری اذان بیسیکلی اذان نہیں ہے. یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, کیونکہ بازار بڑھ چکے تھے, تو اعلان کے طور پہ کہ اگر باہر کوئی رہ بھی گیا, اسے اذان ہو وہ آ جائے. کیونکہ اب خطبے کے لیے جب ہم بیٹھ گئے ہیں نا, اب آپ کا بھی تسلی سے بیٹھ کے سننا اور دیکھنا فرض ہے. اس دوران اذان کا جواب جو مقتدی آپ لوگ ہیں آپ نہیں دے سکتے, پھر بھی علماء نے, مفتیان کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جو امام ہے, خطیب ہے, وہ چاہے تو دے سکتا ہے, لیکن وہ بھی نہ دے تاکہ اس کو دیکھ کر عوام نہ دے. تو اس دوران انگوٹھے بھی نہیں چومنے چاہیے, یہ جگہ ہے. اسی طرح نماز کے دوران جب نبی پاک کا نام محمد آئے, اس وقت بھی انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے. ختم ہو رہا تھا, جب ہم گھروں میں ختم دے رہے ہوتے ہیں نا, اس وقت بھی بعض لوگ چومتے ہیں.
یہ 2-3 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ چومنا منع ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو نماز کے علاوہ چومیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی, ایک عمل کثیر ہو گیا. فرض کے اندر آپ چوم رہے ہیں تو فرض کے اندر آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں, اس ٹائم صرف خاموش رہنا یہ فرض ہے, اور سننا فرض ہے, بولنا فرض نہیں. تو مہربانی فرما کر جہاں بیٹھے ہوں تسلی سے آپ بیٹھا رہا کریں, اور جب قامت وغیرہ ہو پھر انگوٹھے چوم لیا کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنت ادا فرما لیجیے.